ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سائل العلماء وجالس الكبراء وخالط الحكماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے جد امجد دادا شیخ حضرت مولانا الشاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی ہر سال پاکستان تشریف لایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان کی صحبت میں بیٹھنے کا بہت موقع ملا۔ ایک سال جب وہ کراچی ہمارے دادا شیخ اور پردادا شیخ ہمارے دادا شیخ حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ کو جب مل کے واپس جانے لگے ایئرپورٹ پہ، تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کی جدائی پہ ایک شعر پڑھتا ہوں۔ کون رخصت ہوا مل کے، کون رخصت ہوا مل کے، شامیانے اجڑ گئے دل کے۔ آج ہمارے شیخ ہمارے اس مرکز میں موجود نہیں ہیں، ہمارے بھی شامیانے اجڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کے اس گلشن کو تا قیامت اسی طرح شاد و آباد فرمائے، اور یہ گلشن اسی طرح مہکتا رہے اور خوشبوئیں پورے عالم میں علم کی اور نورانیت کی اسی طرح پھیلاتا رہے۔ شیخ بہت بڑی نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہے شیخ کا وجود آج بحمد اللہ تعالی ہمارے شیخ موجود ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ تا دیر سلامت رکھے، اللہ انہیں عمر انس نصیب فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اس بات کا اندازہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ سے اور صحابہ کے اسوہ سے ہوتا ہے۔ صحابہ نے قدر کی شیخ کی۔ نبی پاک صحابہ کے معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے۔ قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شیخ طریقت بھی تھے، اور صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ صرف بات نہیں مانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پہ مرے، نبی پاک کے مزاج کو سمجھا۔ آج مرید تو بہت ہوتے ہیں، لیکن شیخ کے مزاج کو سمجھنے والے کم ہوتے ہیں۔ صحابہ کس طرح اپنے شیخ کا مزاج سمجھتے تھے؟ اندازہ لگائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قافلے بیعت ہونے آ رہے ہیں، اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد معاویہ بن قرہ کے والد قرہ آئے نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت ہونے۔ ابو داؤد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا، پہلی نظر پڑی، آقا کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ قرہ اور ان کے بیٹے معاویہ، عروہ ابن زبیر کہتے ہیں
میں نے زندگی بھر کبھی معاویہ اور ان کے والد کو بٹن بند نہیں دیکھا۔ بھائی بٹن کیوں کھول کے رکھتے ہو؟ کہا آقا کو دیکھا تھا نا جس دن نبی پاک کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اب بس زندگی بھر ہمارے بٹن کھلے رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ محبت شیخ۔ آپ اندازہ فرمائیں، صحابی جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ کپڑا کیسا ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص تھے غالباً۔ یہ کپڑا کیسا ہے؟ کپڑا تھا عصفر بوٹی میں رنگا ہوا۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا نہ پہنو، چھوڑ دو، اچھا نہیں لگ رہا، تمہیں مناسب نہیں ہے، تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ما ھذا۔ گھر گئے ہیں، جا کے اسے تنور میں پھینک دیا۔ اگلے دن نبی پاک سے ملاقات ہوئی، بھائی وہ تمہارا کپڑا کدھر گیا؟ اللہ کے رسول گھر گیا تھا، تنور جل رہا تھا، تنور میں پھینک دیا۔ عورتوں کو کیوں نہیں دے دیا؟ عورتوں کے لیے تو ٹھیک تھا، کسی خاتون کو دے دیتے، خاتون خانہ کو۔ کیا ہے؟ نبوت کا مزاج۔ آقا نے ناگواری فرمائی، اب یہ کپڑا صحابی کے بدن پہ دوبارہ نہیں دیکھا گیا۔ صحابہ مزاج شناس نبوت ہے۔ یہ مزاج شناسی اپنے شیخ کی، اور پھر اس کے مطابق چلنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ دعوت پہ گئے ہیں، ایک خیاط نے دعوت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کھانے میں اس نے کدو، دبا، قدید، شوربے والا، بوٹیاں، کدو پکایا ہوا ہے، سامنے تھال رکھا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء من حوالی القصا۔ آپ تھال کے اطراف میں سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں میں بھی ارد گرد سے کدو اٹھا کے آپ کے سامنے رکھنے لگا، اور اس دن سے کہتے ہیں مجھے کدو سے محبت ہو گئی، اور ایسی محبت ہوئی زندگی بھر پھر کدو ہی کھایا۔ بصرہ میں زمین دے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، بصرہ چلے گئے، باغ لگایا کھجوروں کا۔ کھجوریں تو دور دور ہوتی ہیں نا، فاصلے پہ ہوتی ہیں، کھجوروں کے نیچے جتنی زمین تھی سب پہ کدو کا باغ لگایا ہوا، کدو کی فصل لگائی ہوئی تھی۔ اور فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، محبت کی برکت سے اللہ نے میرے باغ میں اتنی برکت دی، لوگوں کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا، میرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا۔ کیا ہے؟ نبوت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب چیز کو اپنی محبوب بنا لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ مر مٹنے والے۔ بس جب تک مرید شیخ کے ساتھ اس طرح محبت نہیں کرتا، فنا فی شیخ نہیں ہوتا، اس وقت تک کامل فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اسی درجے میں، اسی طرح اپنے مشائخ سے محبت کر کے دکھائی، اس لیے کہ جو بھی ہمیں ملے گا اپنے شیخ سے ملے گا۔ اور جب تک مرید یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے تو جو کچھ بھی ملے گا میرے شیخ سے ملے گا، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگ فرماتے باز کہ میرے شیخ بیٹھے ہوں اور ادھر بایزید بستامی، جنید بغدادی بھی آ جائیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ مجھے جو کچھ ملنا ہے میرے شیخ سے ملنا ہے۔ جب تک اس درجے کا طالب نہیں بنتا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں جی یار یہ پیروں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، کی فائدہ یار پیراں دے کول جانا۔ تو پیر سے، شیخ سے کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ گوبر ہے، اپلا ہے، آگ پہ رکھ دیا، آگ پہ رکھنے سے پہلے ناپاک ہے، گندا ہے، آگ پہ رکھا، آگ نے اسے جلا دیا،
راکھ بن گئی، اب پاک ہو گئی۔ ہم ناپاک ہیں، شیخ کے پاس جائیں، شیخ ہمیں اللہ اللہ کے رسول کی محبت کی آتش پہ ہمیں جلائیں اور ہمارے باطن کی گندگیاں جل جائیں، تو پہلے ہم ناپاک تھے، اب پاک ہو گئے۔ شیخ کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ لوہا ہے، ٹھنڈا ہے، سخت ہے، مڑتا نہیں ہے، اپنی شکل نہیں بدلتا۔ شیخ کیا کرتا ہے؟ آتش محبت سے اس لوہے کو پگھلاتا ہے۔ لوہا ہے، اب پگھل گیا، نرم ہو گیا، اب آپ جیسے چاہیں اسے موڑ لیں۔ ہمارا نفس سرکش ہے، ضدی ہٹ درم ہے، مڑتا نہیں، دین پہ نہیں آتا۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، طاعت پر مڑتا نہیں دل۔ شیخ کیا کرتا ہے؟ محبت کی تھوڑی سی آنچ دیتا ہے، اب دل موم ہو جاتا ہے، اب اطاعت پہ، نیکی پہ مڑ جاتا ہے۔ جیسے چاہے پھیرتے جاؤ، جیسے کہو مانتا جائے گا، اس سے پہلے نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماننے کو تو صحابہ نے کر کے دکھایا نا، کیسے مانا صحابہ نے، کیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو نہیں، آپ کی اداؤں کو مانا۔ تو کیا ہے؟ اکڑ ہے، تکبر ہے، ہٹ درمی ہے۔ شیخ نے تھوڑی سی محبت کی آتش دی، اب بالکل بدل گئے۔ تو مشائخ کے پاس جانے سے انسان کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ کیا ملتا ہے؟ یار علم حاصل کرنے جاتے ہو مشائخ کے پاس، بیانات ہوتے ہیں، مواعظ ہوتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہو جا کے واعظ میں؟ یار علم بڑا حاصل کر لیا، عالم بن گئے ہو، 8 سال پڑھا ہے، بس کرو اب خانقاہوں میں جانا، اب علماء کے پاس جانا بس کرو، اب کوئی تدریس کرو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ ولی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے علماء کرام کو، اے علماء، درس و تدریس پر، پڑھنے پڑھانے پر ناز نہ کرو، پڑھنے پڑھانے پر قناعت نہ کرو، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اور اس سے، اللہ والے سے، اللہ رب ذوالجلال کی محبت کا پٹرول لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی کبار علماء ہیں، لیکن حضرت تھانوی خود فرماتے ہیں بڑا علم حاصل کیا، لیکن لوگوں کے ہاں ہمارے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے، اللہ اللہ کی، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں مقام عطا فرمایا۔ فرماتے مٹھائیاں بنانے تو آتی تھیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا مٹھائی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، مٹھائی کی لذت کا پتہ نہیں تھا۔ مٹھائیاں کھلائیں حضرت حاجی صاحب نے، علم حاصل تو کر لیا، لیکن علم کی لذت شیخ سے ملتی ہے۔ بڑے بڑے علماء ہو، آپ کو کیا ضرورت تھی حاجی صاحب کے پاس جانے کی؟ حاجی صاحب تو عالم بھی نہیں، کیا لینے گئے ہو؟ عالم ہے بہت بڑا، گاڑی ہے نہیں، کرولا چلانا چاہتا ہے، پیٹرول نہیں ہے، چلے گی؟ بہت بڑا عالم ہے، پیٹرول پمپ پہ جائے گا، وہاں جاہل کھڑا ہے، اس سے پیٹرول بھروائے گا، پھر گاڑی چلائے گا۔ علم تو حاصل کر لیا، اس علم کا پیٹرول اللہ والوں سے ملے گا۔ جب خانقاہوں میں جائیں گے، اللہ والوں کے سامنے زانو سیدھے کریں گے، پھر جو ان سے پیٹرول ملے گا، اب گاڑی چلے گی، بلکہ چلے گی نہیں، دوڑے گی۔ کتنا بڑا عالم ہے مولانا رشید احمد گنگوہی، فقیہ النفس کہا ہے علماء نے، ابو حنیفہ ثانی کہلائے گئے ہیں۔ علماء دور دور ممالک سے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، لیکن یہ جا رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس، اور ان سے جا کے
وہ علم کا نور حاصل کر رہے ہیں، اتنا بڑا عالم۔ اور پھر مشائخ صرف جا کے واز سن کے نہیں آ جاتے تھے، صرف جاتے اور ایک دن مہینے بعد چلے گئے اور جا کے خانقاہ اجتماع میں شرکت کر لی، نہیں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ بڑا پیارا شعر ابھی پڑھ رہے تھے، میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں، میں دیوانہ شیخ گمن کا۔ خدمت کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، پھر علم کا نور حاصل ہوتا تھا، پھر شیخ کی توجہات پڑتی تھی، پھر اصلاح ہوتی تھی، پھر کمال آتا تھا۔ ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا حضرت شاہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ تشریف لے گئے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اس سے پہلے حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی کے پاس گئے جب ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے بچپن سے ذوق دیا تھا اللہ والوں کے پاس جانے کا، کالج داخل ہوئے، کالج چھوڑ دیا، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری کی خدمت کرنا شروع کر دی، اور پھر ایسی خدمت کی اللہ اکبر۔ کیا کرتے تھے شیخ عبد الغنی پھول پوری؟ وقت کے بہت بڑے عالم، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس رہے، چھوڑ کر پڑھنا پڑھانا، گوشہ نشین ہو گئے، شہر سے باہر کٹیا بنا لی، وہاں رہتے تھے، جھونپڑی بنا لی، اس میں رہتے تھے۔ یہ اپنے شیخ کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ 17 سال کی غالباً عمر تھی جب شیخ کے ساتھ چلے گئے، اور اس کے بعد 17 سال کا عرصہ اپنے شیخ کے ساتھ گزارا۔ فرماتے ہیں شیخ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، سخت سردی کا موسم ہوتا، پانی ٹھنڈا ہو جاتا، شیخ نے صبح وضو کرنا ہوتا، میں اس مشکیزے کو ساری رات اپنے لحاف میں اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھتا، یخ ٹھنڈا پانی اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے سمٹ کے سوتا، تاکہ صبح جب میرے شیخ اٹھے تو انہیں گرم پانی ملے۔ یہاں تک کہ حضرت بہت علیل ہو گئے، اب قضاء حاجت بھی نہیں کر سکتے خود، اور وہ خدمت ظاہر ہے بیوی کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، تو پریشان ہوئے اور کہنے لگے اختر، حکیم اختر، کاش آج بیوی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت کے والد انتقال فرما چکے تھے، والدہ زندہ تھی، فوراً گھر گئے، والدہ سے کہا شیخ نے آج یہ خواہش کی ہے کاش میری بیوی ہوتی۔ اماں اگر آپ شیخ سے شادی کر لیں تو کیسا ہے؟ والدہ نے فوراً قبول کیا۔ اب ماں بیٹا دونوں نے مل کر شیخ کی آخری عمر میں خدمت کی۔ اور کون تھے؟ مولانا عبد الغنی پھول پوری، مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی۔ ایک دفعہ کہتے ہیں میں حضرت کو لے کے اپنے شیخ کے پاس گیا، شیخ کی ابھی اس کٹیا سے دور ہی تھے، فرمانے لگے مجھے اس جھونپڑی سے لے کے آسمان تک ایک نور کا ستون دکھائی دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جب اللہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تو ذکر کرتے 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 ایک دم اللہ کی ایسی آواز نکلتی تھی، پورا جنگل گونج اٹھتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کیا تھا؟ اللہ اللہ کرتے تھے، اندر سٹریم اکٹھی ہوتی جاتی تھی، اور وہ سٹریم اگر باہر نہ نکلے، انجن کے اندر سٹریم اکٹھی ہو جائے باہر نہ نکلے، انجن پھٹ جاتا ہے، اس لیے سٹریم نکالنے کا راستہ رکھا جاتا ہے۔ اور میں وہ سٹریم ایسی اکٹھی ہو جاتی تھی، اللہ کہہ کے اسے نکالا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت نے کتاب لکھی معارف مثنوی، جب وہ لے کر گئے حضرت مولانا علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور انہیں پیش کی، کتاب پڑھ کے حیران ہو گئے۔ فرمایا حکیم اختر میں تو سمجھتا تھا تو مولانا عبد الغنی پھول پوری کا کوئی نوکر ہے، میں تو آج تک تجھے نوکر سمجھتا تھا، آپ اتنے بڑے عالم، ایسی قیمتی کتاب لکھی۔ اللہ اکبر۔
اللہ والوں کا نوکر بن کے جب ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ مقام اور مرتبہ بھی وہ عطا فرمائیں گے۔ اور جب ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں جی ہمیں کھانا ایسا ملنا چاہیے، چائے ایسی ملنی چاہیے، اور فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے، فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے، تو پھر اصلاح نہیں ہوتی، پھر فیض نہیں ہوتا، پھر بس زندگی بھر خانقاہوں میں آنا جانا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے مشائخ کے نوکر بن کر جب رہیں گے، خادم بن کر رہیں گے، دیوانے بن کر رہیں گے، پھر فیض حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے عالم ہیں۔ مولانا رومی کتابیں پڑھا رہے ہیں، طلباء کا ہجوم ہے اور طلباء پڑھ رہے ہیں، وقت کا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ اتنے میں شیخ شمس تبریز آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تالاب ہے، پاس استاد بیٹھے ہیں، سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، درس و تدریس ہو رہی ہے۔ آتے ہیں، کتابیں ان کی اٹھاتے ہیں، اٹھا کے تالاب میں پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ تو بہت غصے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں، قریب ہے کہ جھگڑا ہو جائے۔ شمس تبریز نے وہ کتابیں ویسے ہی اٹھائیں تالاب سے اور نکال کے باہر رکھ دی، ایک حرف بھی اس میں سے پانی سے تر ہو کے خراب نہیں ہوا، جیسے ڈالی تھی ویسے ہی باہر نکال دی۔ آج کی طرح پکی سیاہی نہیں ہوتی تھی، کچی سیاہی ہوتی تھی، وہ اسی طرح باہر نکال دی۔ اب حیران ہو گئے یہ کیا ہے، اور شمس تبریز چل پڑے دوسری طرف، کتابیں چھوڑی ادھر ہی، طلباء کو چھوڑا، پیچھے دوڑ پڑے۔ پھر ایک وقت آیا، مثنوی لکھی اور فرمایا مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ اگر شمس تبریزی کا شاگرد نہ، غلام نہ ہوتا، نوکر نہ ہوتا، آج مولوی مولائے روم نہ کبھی بنتا۔ کیا مطلب؟ غلام بننا پڑتا ہے، نوکر بننا پڑتا ہے مشائخ کا۔ جب میں نوکر بنوں گا پھر مشائخ کا فیض منتقل ہوگا اور پھر وہ میرے دل میں آئے گا اور پھر دل کی دنیا بدلے گی۔ حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ فرماتے تھے، فرماتے علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کی طبیعت جب تک اس پر عمل نہ کر لے چین نہ آئے۔ علم وہ نور ہے جو حاصل ہو جائے تو جب تک اس پر عمل نہ کر لے چین نہ آئے۔ آج عالم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ علم نہیں ہے، معلومات ہیں، معلومات بہت ہیں لیکن علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم تو نام ہے اس کا کہ جس کے حصول کے بعد پھر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا، اور وہ نور حاصل ہوتا ہے اللہ والوں سے، وہ نور خانقاہوں سے حاصل ہوتا ہے۔ معلومات تو بہت ہیں، آج آپ دیکھ لیں کالجوں یونیورسٹیوں کے پروفیسر، لیکچرار، اسلامیات کے لیکچرار، کتنی باتیں آتی ہیں انہیں، علم نہیں ہوتا، بعضوں میں تو ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا۔ بھائی معلومات تو بہت ہیں، عمل کیوں نہیں ہے؟ بھائی معلومات تو ہیں، علم نہیں ہے، اس لیے کہ نور حاصل نہیں ہوا اور حاصل کیا نہیں ہے۔ اور جب ہو جاتا ہے وہ نور حاصل تو پھر دنیا پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے دادا شیخ کالج میں پڑھتے تھے اور انجینئر بنے ہیں، لیکن جب اللہ والوں سے نور علم حاصل کیا ہے، آج دنیا گرویدہ ہے، ایک دنیا ان کے پیچھے ہے۔ کیوں ہے؟ پہلے علم تھا، نور نہیں تھا۔ کیا تھا؟ معلومات تھیں، آج نور آ گیا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں ہمارے شیخ سے کامل استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے ہمیں ایسا عجیب شیخ عطا فرمایا ہے جو بیک وقت چاروں سلاسل میں بیعت کرتے ہیں، جو ایک ہی وقت میں مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں،
اور پاکستان کے اندر جتنی بڑی بڑی گدیاں تقریباً اکثر وہ سب سے اجازت حاصل ہے. یقین مانو ایسا شیخ نہیں ملے گا کہیں بھی. قدر کر لیں. اللہ رب ذوالجلال ہمارے شیخ کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر سلامت فرمائے اور ہمیں ان کا نوکر بنائے اور ہمیں اس ادارے کی، اس مرکز کی ہمیشہ خدمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس اپنے مشائخ سے جڑے رہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.